ہوں دوسری گل غزوہ خندق میں ایک گل مکان لگا آخری میں صرف انہاں دی گل دا حوالہ دین لگا میں کہ کوئی معزز بندہ پیچھے اس تے تبصرے نہ شروع کر دے ہاں جی میں صرف اس تے ورنہ اور بھی بڑیاں گلاں غزوہ خندق دے موقع تے تانوں پتہ ہے 50,000 دا لشکر لے آئے کافر او دا اللہ رب العالمین نے پوری سورت نازل فرمائی سورہ احزاب اور صحابہ دے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا فرمایا اسی تے صحابہ نو اوتھے نچوڑ کے رکھ دتے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ منافقاں دے سدا ایک کام ہوندے اور ڈرائی رکھو نا جی حالات بڑے خراب ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا صحابہ تے نچوڑ دیتے گئے تے اللہ رب العالمین نے فرمایا منافق کہنے لگے ساڑے نال تے اللہ رسول نے ہاتھ کر چھوڑیا ساڑے نال تے دھوکا کیتا تے جدوں صحابہ نے وہ لشکر ویکھیا 50,000 دا تے سردی تے اون گلاں اور بھی بڑیاں میں مختصر کر کے میں ہن گل وچ جڑی رہی جاندی نا او تانوں مزہ کوئی نہیں آنا بعد وچ جدوں نہ جی نہ بس گل اتنی جڑی انہاں بعد کہنا مولوی سپیکر نہیں سی جان چھڑدا توجہ توجہ ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق تواڈے گھر ترجمے والا قرآن ہے سویرے سورہ احزاب پڑھ کے ویکھنا لطف آ جائے گا تسی پیروں تو چکے جاؤ گے یار مولانا تو بڑی بڑی سانو گل کر گئے صحابہ جدوں لشکر ویکھ انہاں جدوں لشکر ویکھیا منافقاں نے انہاں کہا جی ساڈے نال تے رسول اللہ تے رسول نے دھوکا کیتا تے جدوں صحابہ نے ویکھیا ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما جدو صحابہ ویکھیا تے فرمایا آج تے مزہ آئے گا لڑن تے منافقاں نے اے گل کیتی اے فرق ہے قرآن نے بیان کیتا ہے منافق بندے دا کام ہی ہے اقبال کہنا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر اقبال کہنا ہے جی گھر بیٹھ کے ٹنگا کم دیاں ہون او حضور دی عزت واسطے میدان ہی تھوڑا ہے وہ گھر ہی بیٹھ کے کہنا نا نا حالات بڑے خراب ہیں مولانا صاحب وہ جی مولوی صاحب تسی مرواؤ صاحب آئے ہائے جے صحابہ یہی سوچتے تے بدر تو بعد عہد وچ کدی نہ آندے ہاں جی عہد جو کچھ ہویا تے پھر کدی تبوک وچ کدی نہ جاندے پھر جناب خندق وچ کدی نہ جاندے رسول اللہ تشریف فرماون قبیلہ غطفان دا سردار عیانہ بن حصن حضور نال مذاکرات کرنا ہے توجہ مولانا دی انہاں دی میں گل دا جواب دے رہا عیانہ بن حصن آیا حضور نال مذاکرات کرن حضور نے فرمایا بھئی مدینہ پاک دیاں کھجوراں لے لو اتنیاں تے تسی محاصرہ اٹھا لو اٹھو اور حضور دے دین دے محافظ بنو ہاں جس دین واسطے کی کچھ ہویا وہ تے علیحدہ ایک پوری کئی دن ہوون تے تانوں دسیے بھائی حضور دا دین کیویں ساڈے تک پہنچیا تساں کی سمجھے تو ایویں آیا یہ تو بڑی بڑی قربانیاں ہوئی 1857 پاکستان بنن لگیا کتنی قربانیاں ہوئی قائد اعظم بھی لرز اٹھیا جدوں بچیاں دے سر ویکھے مال گڈی وچ پیک ہو کے آئے تو انہیں کہا میں پاکستان بنایا بچیاں دے سر کٹے ہوئے آئے خون مسلم ارزانی ایک کتاب چھپی ایک کہندے نے ایک مہاجر بیچارہ بچ بچا کے آیا تے انہیں آگے پاکستان دسیا انہیں کہا میں ایک جگہ تو گزریا تے ہندو تے سکھ لونڈے آج ہندوستان نہ محبت دیاں پینگار پڑھا رہے تے بھائی نچی جا رہا ہے بھنگڑے پا رہے تے میں کیا پتہ نہیں تھے کی ہو رہا کہندا میں جدوں کوئی جات پائی ہندو تے سکھ منڈے بھنگڑے پا رہے سن پاکستان بنن دے ویلے تے کہندا میں جدوں جات پائی تے مسلمان عورتاں تے کٹے ہوئے پستاناں دے ڈھیر لگے ہوئے سن او دے تے بھنگڑے پا رہے سن ہندو تے سکھ لونڈے تے پاکستان تاں بنیا اے خون دی ندیاں ہوتے آگے بنیا آج جناب ہر بندہ اٹھ کے پاکستان ایسے ہونے چاہیے پاکستان ایسے ہونے چاہیے پاکستان میں سیکولر تھا قائد اعظم یہاں نظام مصطفیٰ کی بات ہی کوئی نہیں تھی یہاں تو جناب ہم نے صرف جو ہے وہ معاشی طور پر قائد اعظم کو پریشانی ہوئی تھی میں نے کہا خسرت دنیا والآخرہ ولا تکونوا کالذی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاسا اللہ نے فرمایا اس زنانی دی طرح نہ ہو جانا جڑا صبح تو لے کے شام تک سود کتنی تے شام کت کے تے پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں دی آج مسلمان اتنی قربانیاں دے کے آج پاکستان نال کر گئے جب سورہ انفال پڑھانے کی جہاں اجازت نہیں ہے سورہ توبہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے تو بتاؤ پھر قرآن کو ہم چھپا دیں کتنی بار آپ انٹرنیٹ پر وہ مجھے ایک لڑکے نے دکھایا یوٹیوب پر میرے گھر نہیں کیبل لگی ہوئی مطلب تجھے سمجھو نہ میرے گھر ٹی وی بھی کوئی نہیں الحمدللہ ہاں سمجھ آئی نا بات میں نے ایک منڈے نے لیا کے وہ لیپ ٹاپ دکھایا قرآن دی جس طرح توہین ہوندی بندہ تو ویسے کہندا بھائی زندہ رہنا تو بندہ مر جائے این قرآن نو لیٹریناں چھٹیا جا رہا ہے وڈیاں وڈیاں گڈیاں دے ٹائراں تھلے رکھ کے انگریز گڈیاں چلانے قرآن دے پرزے این جا رہا ہے جناب ملا عبدالسلام ضعیف نے لکھیا اپنے جدوں قید ہویا پاکستان دا سفیر سی افغانستان دا ایتھے پاکستان انہیں اپنی کتاب وچ لکھیا میرے کول موجود ہے انہیں کہا ساڈے کو قرآن کھس کے ساڈے سامنے جتھے ساڈا پیشاب جاندا سی سٹ دے سن امریکی فوجی ساڈے سامنے قرآن چک کے اتنے کھڑے ہو جاتے سن بوٹا سمیت تے اسی رولے پاویے تے کہندے نے سے کیا ہوتا ہے
اب بھی امریکہ اور نیٹو کے فوجی جس فٹ بال سے افغانستان میں کھیلتے ہیں اس میں لفظ محمد لکھا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تو جناب میری تقریر سن کے دو نعتیں سن کے تو اسلام کا حق ادا کر دیتا ہے؟ اٹھو اور رسول اللہ کے دین کے محافظ بنو. ہم خود اپنے کارواں کے لیے ڈاکو بنے ہوئے ہیں. جتھے چار بندے بہ جان گے ایویں جی مولویاں دین بنا، ایویں جی مولویاں فلان کی او مولویاں نے تو مار پڑے گولی. تو دس تو حضور دے دین نال کی وفا کیتا ہے؟ تو کلمہ جے پڑھیا، کلمے دا کی تقاضا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا کوئی تقاضا بھی تو ہے نا، تو پڑھے آ جا. اقبال کہندا آخرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. جدو صحابہ اتنی بڑیاں شانہ والے کدی بدر اچ گئے، کدی احد اچ گئے، کدی حنین اچ گئے، کدی تبوک اچ گئے، تے دس تو تے میں نہ کچھ شانہ نہ کوئی باتاں، تے گھر ستیاں ستیاں اسلام بچ جائے گا. آج کافر کس تیزی کے ساتھ اسلام کی تباہی کے لیے وہ نکلا ہوا ہے، اور ہم مسلمان ہیں کہ ہم اپنے قرآن کی بھی حفاظت نہیں کر سکے. میں تو انہوں دسیا میری پگڑی انہوں نے لوا دیتی، پگڑی انہوں نے کہا اتھے رکھ، ٹوپی اتھے رکھ. میں کہا جی کیوں، میں کوئی ہندو ملک ہے؟ انہوں نے کہا نہ پچھو آرڈر ہے، پاسپورٹ بنانا ہی تو ٹوپی بھی لا. اصل اس گل نو برداشت کی پھر دیں لوگ کیا سمجھے. آخری بات میں جو کرنے لگا ہوں یہ درد والی باتیں ہیں، یہ آپ کو سنانی فرض ہے. ہاں مولوی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب دو شیر سٹے تے پرانی گل کر کے تے جناب تو کوئی دسے کہ اقبال کہندا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اور ایک جگہ اقبال کہندا اگر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، اقبال کہندا جی ممبر و محراب تو حق گل نہیں ہونی، حضور دی ناموس دی گل نہیں ہونی، تے رسول اللہ دے دین دے بچاؤ دی گل نہیں ہونی، تے حضور دی سیرت تے صورت دی گل نہیں ہونی. حضور بدر وچ کنج تلوار پکڑ کے گئے اے بھی تے دس نا. حضور احد وچ حضور نے تلوار ابو دجانہ نو کیویں دتی اے بھی تے دس نا. رسول اللہ جناب تبوک وچ کنج گئے اے بھی تے دس. رسول اللہ گھر بیٹھے بیٹھے اس کی بات ہی نہ کرو کیوں کہ انگریز ناراض ہوتا ہے. کہنا محمد عربی کی تلوار کی بات نہیں کرنی. ہاں اور جو مرضی تسی گل کرو، یہ جو تلوار دی گل کی تھی تو پھر تو حضور دا دین اتنے آ جائے گا. پیار سے اسلام پھیلا. میں آخا جی پیار سے بھی پھیلا، حضور کی تلوار سے بھی پھیلا. ہاں ورنہ حضور دیکھو نا، میں تھوڑا موٹی جی گل کرنا، ساڈے اپنے منہ وچوں انگریز گستاخیاں کراندا. بھائی اسلام اخلاق سے پھیلا، تو حضور نے جب تلوار اٹھائی تو تیرا مطلب ہے اخلاق سے پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا. جب حضور نے تلوار اٹھائی ابو بکر نے اٹھائی، عثمان نے اٹھائی، علی نے اٹھائی، عمر نے اٹھائی، بلال نے اٹھائی، ابو ہریرہ نے اٹھائی، سعد نے اٹھائی، سعید نے اٹھائی، ابو عبیدہ بن جراح اٹھائی. یہ سارے فقیراں تلوار اٹھائی صحابہ نے. تے دس تو کہنا تے اسلام اخلاق سے پہلا تلوار سے نہیں. تے صحابہ جڑی تلوار چکی تیرے نزدیک تو بد اخلاقی ہوگی. انگریز کتنا چلا کے ساڈے اپنے منہ وچوں جناب وہ گلاں کرواندا جڑیاں انہیں کرنیاں سن. اقبال کہندا نا بھئی ایک لرد فرنگی، ایک کہندا ایک لرد فرنگی ایک لاڈ اپنے پتر نو کہہ رہے سی اوئے نا مسلماناں نو سدا غلام رکھنا ہے. کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی سیر، سینے میں رہیں راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر. انہیں کہا بچہ ہے نا مسلمانوں نو سدا غلام رکھنا ہے. اقبال کہندا میں یورپ وچ پڑھن گیا تو اتھے ایک لاڈ اپنے پتر نو پہ سمجھاوے کہ انہاں مسلمانوں نو سدا غلام رکھنا ہے. تے او دا پتر کہن لگا اے تے غلام نہیں بن دے، انہاں جتنا ممتاز غازی پیدا ہوندے رہن گے اے تے غلام نہیں بن دے. اوے تے 27 گولیاں مار کے رکھ دیندے بندوق، کہندے لو جی نپ لو جی نپنا ہے. میں اپنا کام کر چھوڑیا. 65 ایجنسیاں نے تحقیق کی تھی غازی کولو، ہر ایک نو نے جواب انہیں تیرے پیچھے کون ہے. ممتاز قادری کیا چلے کوئی بھی پیچھے کوئی نہیں، میں محبت رسول وچ کام کیتا، تہاڈا دماغ خراب ہے، میرے پیچھے کوئی بھی کوئی نہیں. اقبال کہندا وہ پھر لرد فرنگی جڑا سی نا لاڈ، انہیں اپنے پتر نو کیا مسلمانوں نو سدا غلام رکھنا کیویں. انہیں کیا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے سے پھر. ہاں انہیں کہنا نو تعلیم یہو جی پڑھانا جہڑیاں گلاں انگریزاں کرنیاں مسلمانوں دے پتر وہ گلاں کرن گے، بہ کے خود مجمع چ گلاں کرن گے، محفلاں چ گلاں کرن گے. تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے. اور تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب کہ سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر. اقبال کہندا انہاں نو تعلیم یہو جی پڑھاؤ مسلمان سونے دا ہمالہ ہوئے گا، ساڈی تعلیم پڑھ کے مٹی دا ڈھیر ہو جائے. گل لمبی ہو گئی. حضرت اسید بن عزیر آئے حضور کو تے آپ عیینہ بن حسن نال گل کر رہے. عیینہ بن حسن حضور دے سامنے لتاں لمیاں کیتی بیٹھا سی، اینج کر کے اینج لتاں لمیاں کیتی بیٹھا حضور دے سامنے.
تے حضرت اسید بن عزیر نو کم از کم حضور کو فتویٰ ضرور پوچھنا چاہیے سی کہ حضور مسلمانوں کے لیے تو آداب ہیں کہ حضور کے سامنے آواز اونچی نہیں کرنی، یہ نہیں، یہ تو کافر ہے، اب آپ کے سامنے ٹانگیں پھیلائے بیٹھا ہے، حضور شرعی حکم کیا ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے؟ اقبال کہتا پختہ ہوتی ہے عقل اگر مصلحت اندیش ہو، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ اقبال کہتا ہے کہ عقل سوچتی نہ کیوں اور کیسے، کیا فرماتے ہیں علماء دین۔ حضرت اسید بن عزیر حضور دے سامنے آئے، حضور تشریف فرماون، حضور کو کوئی فتویٰ نہیں پوچھا کہ جناب کی جرم ہے، کی سزا دینی چاہیے۔ آپ نے انہوں دیکھ کے جدو نا آپ نے فرمایا یا این الحجرس اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ، فرمایا بندرا، کیسا گالی ہے، کیسے مزے آئے، فرمایا او بندرا نہیں، آج ساڑھے لوگ کی کہنے ہیں گستاخ رسول نے کہو نہیں، اچھے بچے ایسے نہیں کرتے۔ آج کہنے ہیں بھائی حضرت اسید بن عزیر کو کہنا چاہیے تھا کہ اچھے بچے ایسے نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہ نبی ہیں، آپ کو ذرا ٹانگیں اس طرح کر دیں۔ اسید بن عزیر ایک گل نہیں کی تھی، فرمایا اور بندرا حضور کے سامنے لتہ لمی کی تھی بیٹھ، فواللہ لولا مجلس رسول اللہ الا انفست جنبک بہذا الرمح، میرے کو 14 جلداں کتاب ہے، میں مدینہ پاک تو خرید کے لایا، سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، اس دے اندر جڑے امام شامی نے لفظ لکھے انہاں دا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا جے مینوں حضور دا حیا نہ ہوندا نا تو میں تیرا ڈھڈ پھاڑ دینا سی، تو حضور دے سامنے ٹنگا ان کیتیاں کیوں؟ تے جڑا امام شامی نے لفظ لکھے او دا ترجمہ نہیں ہو سکتا نہ اردو چ نہ پنجابی چ۔ آپ نے فرمایا لانفست لخصیتک، اے دا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اے دا ترجمہ اے میں اس بچے دی گل دی میں تا بعد وچ کوئی اس بیچارے نال گل نہ پیا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے۔ دلیر بندہ محبت کر سکتا، بہت دل بندے دا کم ہی کوئی نہیں۔ منافق تے صحابہ رسول اللہ نہ 1.5 میل نہیں چلے یار، میدان وہ 3 میل ہے مدینہ پاک تو، مقام شوق تو عبداللہ ابن ابی 300 بندے لے کے واپس آ گیا، 1.5 میل بھی منافق حضور نہ نہیں چل سکتا۔ تے جڑے غلام ہے بدر دی طرف جا دیاں، حضرت سعد بن معاذ عرض کی تھی حضور سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عادم من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا واتنا ما شیتا۔ حضور ساڑھے کو پوچھ دو بدر کی طرف جانا چاہیے کہ نہیں، خدا کی قسم آپ حکم تو دیں ان 8 تلواروں سے کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں۔ یہ ہے غلامی رسول۔ صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں حضور کی محبت عطا فرمائے۔